صحیح حدیث پاک میں ہے، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 514 پہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر خود کہتے ہیں کہ میرا یہ خوبصورت مشغلہ تھا کہ مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس سے نکلنے والی ہر بات کو میں لکھ لیا کرتا تھا۔ خود کہتے ہیں اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارید الحفظ۔ مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس سے نکلنے والی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا۔ خیال یہ تھا کہ میرے پاس مصطفیٰ کریم کی احادیث کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا اور میں اسے یاد کر لوں گا۔ میرا یہ خیال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی احادیث پہلے لکھتا اور پھر اس کے بعد انہیں یاد کر لیتا۔ اور یہ آپ دیکھیں ان دنوں کی بات ہے جب لکھنا آسان نہیں تھا، لکھا جاتا تھا چمڑے پر، لکھا جاتا تھا پتوں پر، لکھا جاتا تھا لکڑی پر، لکھا جاتا تھا۔ ابھی اتنے اہتمام سے ہر وقت کلمات میں ہے گئے، رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو نوٹ میں لے آیا کرتے تھے گئے۔ قال فناتنی الناس وقالوا لا تكتب كل شيء ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا گا کہ رسول اللہ تو بشر ہیں، سب کچھ نہ لکھا کرو، کبھی وہ خوش ہوتے ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، شاید سب کچھ لکھنا مناسب نہ ہو۔ لوگوں نے کہا ناتن الناس، قریش نے مجھے روکا۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں بھائی؟ لیکن میں نے اس پر بڑا غور کیا، مجھ سے ہر لحاظ سے جید علماء موجود ہیں یہاں، یقیناً میری رہنمائی فرمائیں گے۔ الحمدللہ بڑا تو نہیں، کچھ تھوڑا بہت مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں۔ اس حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے شروعات کو دیکھا ہے تو آخر وہ روکنے والے کون لوگ ہیں؟ توجہ ہے بھائی؟ اتنا خوبصورت مشغلہ اور پھر یہ کہہ کر روکنا کہ رسول اللہ تو بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی بڑے خوش ہوتے ہیں اور کبھی ناراض ہوتے ہیں، سب کچھ نہ لکھا کرو۔ جس کے دل میں محبتوں کا دیپ جلتا ہو وہ ایسی بات نہیں کہا کرتا۔ یہ وہی کہتے ہیں جن کے دلوں میں میل ہوتا ہے، ایسا نہ کرو بھائی، ایسا نہ کرو، پھر ایسے ہو جائے، ہے نا بھائی؟ قال فنهتني الناس وقالوا لا تكتب كل شيء ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا۔ ابن عمر کہتے ہیں میں ان کی اتنی بات سن کر رک گیا گا، لیکن پریشان ہوں، اطمینان نہیں ہوتا گا، میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا تھا جس سے روکا جائے۔ پھر بھی یہ سوچ کر کہ آخر روکنے والے یہ بزرگ ہیں، وہیں آ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کا لبادہ بھی وہی ہے۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں فانتہیت عن الکتابہ، میں رک تو گیا لیکن اطمینان نہیں۔ ثم دخلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکرت لگا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور ذکر کیا گا، عرض کیا حضور میں تو آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا گا، کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا گا رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا۔ اے ابن عمر سب کچھ نہ لکھا کرو گو، رسول اللہ تو بشر ہے، کبھی نعوذ باللہ غصے میں ہوتے ہیں، جلال میں ہوتے ہیں، اور کبھی بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتے ہیں، شاید سب کچھ لکھنا مناسب نہ ہو۔ حضور کچھ لوگوں نے منع کیا اور اطمینان نہیں ہو پا رہا۔
یہ بات ابن عمر حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں، جب لوگوں نے اس لکھنے سے روکا، حضرت بھی پریشان ہے، تو مصطفیٰ کریم اتنی بات سن کر جلال میں آ جاتے ہیں، فَأَوْمَا بِإِصْبَعِهِ إِلَى فَيْ ثم قال اكتب كل شيء والذي بعثني بالحق لا يخرج منه الا حق او كما قال. مصطفیٰ کریم جلال میں آ گئے، فرمایا اے ابن عمر ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جایا کرو، اور میرے آقا نے کہ اپنی اس مبارک انگلی کا اپنے مبارک زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے ابن عمر سب کچھ لکھ لیا کرو، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، یہاں سے جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ